علامہ روشن علی خان نجفی سن 1354 ہجری میں سرزمین منیہار پور ضلع سلطان پور پر پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد رجب علی خان اپنے خاندان کی معزز شخصیت کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ علامہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، پھر شہر لکھنؤ کے لیے عازم سفر ہوئے اور جامعہ نازمیہ میں قیام کے دوران حکیم محمد اطہر، مفتی احمد علی، مولانا رسول احمد گوپال پوری اور بابائے فلسفہ علامہ ایوب حسین سرسوی وغیرہ جیسے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ جامعہ نازمیہ سے فراغت کے بعد عراق کا رخ کیا اور نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی اور آیت اللہ سید ابو القاسم موسوی خوئی کی زیر سرپرستی عربی ادبیات اور فقہ و اصول میں مہارت حاصل کی۔ علامہ روشن علی خان 8 سال تک نجف اشرف میں مصروف تعلیم رہے، پھر نجف سے ہندوستان واپس آئے اور جامعہ نازمیہ میں استاد کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ آپ نے جامعہ نازمیہ میں حوزہ نجف کا تدریسی طرز اپنایا جو اہل علم کے حلقے میں سراہا گیا۔ کچھ عرصے تک جامعہ نازمیہ میں تدریسی امور انجام دینے کے بعد بنگلور کا رخ کیا، جہاں تبلیغ دین کے فریضے کو بنحو احسن انجام دیا۔ کچھ عرصے بعد بنگلور سے میرٹھ کے لیے عازم سفر ہوئے اور وہاں کے مشہور و معروف حوزہ علمیہ منصبیہ عربی کالج کی مدیریت سنبھالی۔ علامہ موصوف نے چند سال منصبیہ عربی کالج کی مدیریت کے فرائض انجام دینے کے بعد قم المقدسہ کی جانب رخ کیا اور وہاں پہنچنے کے بعد تالیف و تصنیف میں سرگرم عمل ہو گئے۔ آپ نے وہاں رہتے ہوئے بہت سی عربی و فارسی کتابوں کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا۔ علامہ روشن علی کے شاگرد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں نمایاں شخصیات کے مالک ہیں، جن میں سے علامہ ادیب الہندی، مولانا ذکی باقری کینیڈا، مولانا منظور محسن علی گڑھ یونیورسٹی، مولانا ناظم علی خیر آبادی، مولانا صفی حیدر سیکریٹری تنظیم المکاتب اور مولانا ناصر عباس پھندیڑوی وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک رحمت اور 3 نعمتوں سے نوازا۔ آپ کے فرزندوں کو محمد عباس، حسن عباس اور مولانا علی عباس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ علامہ روشن علی نے تحریری صورت میں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات انجام دیں، جن میں سے کچھ آپ کی تالیفات و تصنیفات ہیں اور کچھ دیگر زبانوں سے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں سے ولایت فقیہ امام خمینی، توضیح المسائل امام خمینی، مغربی تمدن کی ایک جھلک، اسلام کے بنیادی عقائد، پھر میں ہدایت پا گیا، تالیف تیجانی سماوی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، خاشعین کی نماز، تحریف قرآن، عدالت صحابہ کا نظریہ، کشکول قاضی زاہدی، گفتار دلنشیں، ولایت فقیہ، تالیف آیت اللہ منتظری، اہل حدیث، تالیف امام خمینی اور داد گستر جہان، تالیف آیت اللہ ابراہیم امینی وغیرہ جیسے درہائے آبدار کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ آخر کار میدان علم و عمل کا شہسوار، جس کو دنیا روشن علی کے نام سے جانتی تھی، زندگی کے نشیب و فراز سے خستگی کی نذر ہو گیا اور یہ تالیف و تصنیف کا روشن چراغ سن 1416 ہجری میں سرزمین لکھنؤ پر گل ہو گیا۔ آپ کے فراق میں نور علم سے محرومیت کا احساس کرنے والوں کا مجمع پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ ہزاروں علماء، افاضل، طلاب اور مومنین کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور امام بارگاہ غفران مآب میں سپرد لحد کر دیا گیا۔